ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ وہ لوگوں مکہ کے اندر مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے کہا کہ مکہ والوں، میں تمہارے اندر آیا ہوں، قرآن لے کے آیا ہوں، اور قرآن تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے، آؤ میری بات مانو، قرآن کو سینے سے لگاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر قرآن کو نہیں مانو گے ناکام ہو جاؤ گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی۔ کئی لوگوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، میٹنگیں ہو رہی ہیں، منصوبے بن رہے ہیں کہ محمد کو ختم کر دیا جائے، یہ اپنا دین پھیلا رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہمیں دور کر رہا ہے۔ ایک نوجوان اٹھا، 27 سالہ جوان اٹھا، اٹھ کر کہنے لگا، سرداروں کو کہنے لگا، تنگ آ گیا ہوں تمہاری میٹنگیں دیکھ دیکھ کر، تمہارے منصوبے دیکھ دیکھ کر تنگ آ گیا ہوں۔ ایک شخص ہے تم اس سے ہار گیا، ایک شخص ہے تم سے قابو نہیں ہو رہا، چلو میں جاتا ہوں، آج جا کر محمد کا سوال کرتا ہوں، جا کر محمد کا قصہ تمام کرتا ہوں۔ سردار خوش ہوئے، ایک نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، او جوان، او جانے والے، اگر تو نے محمد کا قصہ تمام کر دیا 10 سرخ اونٹ تجھے انعام دوں گا۔ دوسرا کھڑا ہو کر کہنے لگا، تجھے مال و زر دوں گا، تجھے سونا چاندی دوں گا۔ تیسرے سردار نے کہا، او جوان، اگر تو نے یہ کر دیا اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے دے دوں گا۔ جوان کہنے لگا، سارے انعامات اپنے پاس رکھو، ساری چیزیں اپنے پاس رکھو، مجھے نہیں ضرورت، جاؤں گا، آج معاملہ کلیئر کرتا ہوں۔ تلوار لی، نکل پڑا، دوڑتا جا رہا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، عمر کہاں جاتے ہو؟ عمر کہنے لگا، محمد کا کام تمام کرنا ہے۔ شخص کہنے لگا، او عمر، محمد کے پاس جانے سے پہلے اپنی بہن کے گھر میں جا، وہ بھی تو بے دین ہو گئی، وہ بھی تو قرآن پڑھنے والی ہو گئی، اس نے بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ عمر نے رخ پلٹ دیا، راستہ بدل دیا، ادھر سے عمر نے راستہ بدلا، ادھر سے اللہ نے کرم کیا کہ عمر کی قسمت بھی بدل گئی۔ حضرت عمر سیدھے اپنی بہن کے دروازے پہ پہنچے۔ بگڑا ہوا عمر، بفرا ہوا عمر اپنی بہن کے دروازے پہ پہنچا تو عمر کا استقبال اللہ کے قرآن نے کیا، اللہ کے قرآن نے مشرق عمر کا استقبال کیا۔ اندر سے بہن قرآن پڑھ رہی تھی، بہنوئی قرآن پڑھ رہا تھا، سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، اور قرآن تو روحوں کو تبدیل کرنے والا، قرآن روحوں کی گندگیاں دور کرنے والا، قرآن روحوں کا زنگ اتارنے والا۔ عمر رک گیا، عمر کھڑا ہو گیا، قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ یہ آیت آ گئی، اننی انا اللہ، اننی انا اللہ، اننی انا اللہ۔ حضرت عمر اندر داخل ہوئے، جا کر دیکھا بہنوئی بہن قرآن کھولے پڑھ رہے ہیں۔ عمر کہنے لگا، کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ عمر نے بہنوئی سے کہا، مجھ سے پوچھے بغیر باپ دادا کا دین کیوں چھوڑا، بے دین کیوں ہوئے؟ بہنوئی کہنے لگا، عمر وہ سچا دین تھا اس لیے قبول کیا، باپ دادا کا دین جھوٹا تھا۔ عمر غصے میں آ گیا، تماچا مارا، اپنے بہنوئی کو زمین پہ گرا دیا۔ لوگوں جہالت تھی، لوگوں شرک تھا، ظلم تھی، جہالت تھی، قرآن نہیں آیا تھا، نہیں خبر تھی رشتے کیا ہوتے ہیں، نہیں پتا تھا، نہیں پتا تھا ناطے کیا ہوتے ہیں، نہیں پتا تھا تقدس کیا ہوتا ہے، نہیں پتا تھا احترام کیا ہوتا ہے، نہیں پتا تھا وقار کیا ہوتا ہے، نہیں پتا تھا توقیر کیا ہوتا ہے، نہیں پتا تھا احترام کس کا کیا جاتا ہے، لاج کس طرح رکھی جاتی ہے، ہر کسی پہ ہاتھ نہیں
لیکن کیا کرے جہالت کا دور دورہ تھا، ابھی قرآن اس کے دل میں نہیں اترا تھا۔ بہنوئی کو زمین پہ گرایا، مکوں کی بارش کر دی، بہن آگے بڑھی اپنے شوہر کا دفاع کرنے کے لیے، بھائی کو کھینچ کے کہنے لگی او عمر اگر تو خطاب کا بیٹا ہے سننا، میری رگوں میں بھی خطاب کا خون دوڑ رہا ہے، میرے شوہر کو نہ مار، میرا مقابلہ کر، میں تیرے ساتھ لڑوں گی۔ روایات میں آتا ہے عمر ٹوٹ پڑا بہن پہ، بہن کو خون آلود کر دیا، بہن رو کے کہنے لگی عمر بھائی بہنوں کے سروں پہ دوپٹے ڈالا کرتے ہیں، بھائی بہنوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں، بھائی بہنوں کی خاطر مارے کھایا کرتے ہیں، بہنوں کو مارا نہیں کرتے۔ عمر کیا کر رہے ہو؟ عمر سہم گیا، عمر ٹھہر گیا، عمر کہنے لگا بہن پھر مجھے بتانا تو پڑھ کے آ رہی تھی؟ بہن نے پھر قرآن کھولا، اتفاق کی حد ہو گئی، وہی آیات جو حضرت عمر نے تھوڑی دیر پہلے سنی تھی دوبارہ وہی آیات سامنے آ گئی اور بہن نے تلاوت شروع کی، اننی انا اللہ، اننی انا اللہ، اننی انا اللہ۔ اللہ فرما رہے جو دنیا والوں، یہ جھوٹے خدا، یہ بت، یہ تمہارے الہ نہیں، تمہارے معبود نہیں، تمہارے مشکل کشا نہیں، تمہارے حاجت روا نہیں، اللہ میں ہوں، سجدے کے لائق میں ہوں، قیام کے لائق میں ہوں، رکوع کے لائق میں ہوں، مشکل کشا میں ہوں، حاجت روا میں ہوں۔ قرآن نے ایسا اثر ڈالا، حضرت عمر کی روح صاف ہونے لگی، عمر کی روح صاف ہونے لگی، رو کر کہنے لگا او بہن مجھے معاف کیجیے، اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان بنائیے۔ بہن نے کہا نہیں بھائی یہاں اس طرح نہیں ہوگا، اٹھیے نا، تلوار لے کے جس کے پاس جا رہا تھا، جس کا قصہ تمام کرنے کے لیے جا رہا تھا وہی جا، آج وہی تجھے کلمہ پڑھائے گا۔ جا محمد کے دربار میں، وہ ارقم کے گھر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تجھے کلمہ پڑھائیں گے۔ عمر اٹھا جانے لگا، تلوار بہن کے پاس چھوڑ دی، بہن نے تلوار اٹھا کے عمر کو دی۔ عمر یہ تلوار لے کے آیا تھا محمد کا گلا کاٹنے کے لیے، اب لے کے جا محمد کی حفاظت میں یہ تلوار کام آئے گی۔ تلوار لے کے چل پڑا عمر، دوڑتا جا رہا تھا، دوڑتا جا رہا تھا، کدار ارقم میں بیٹھے صحابہ ابھی تک 39 مسلمان ہوئے، عمر کا نمبر 40واں ہے، 39واں نمبر حضرت امیر حمزہ کا ہے۔ حضرت حمزہ نے دیکھا کہ وہ دور سے عمر دوڑتا ہوا آ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے۔ امیر حمزہ نے کہا میرے آقا عمر آ رہا ہے تلوار لے کے، پتہ نہیں کیا نقصان کرے گا، یا رسول اللہ اجازت دیجیے میں دور سے اس کا کام تمام کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں حمزہ آنے دو، آنے دو، مجھے یہ لگتا ہے آج عمر دشمن بن کے نہیں آ رہا، دوست بن کے آ رہا ہے۔ حضرت عمر دوڑتے ہوئے آئے، دروازہ کھلا، سیدھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ لگ گئے، رو کے کہنے لگے آقا بہت تاخیر کر دی، میں نے بہت تاخیر کر دی، رحم کیجیے، کرم کیجیے، غلام بنائیے۔ میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں، اپنے انداز میں کہتا ہوں۔ پھر میرے آقا نے بھی گریبان پکڑ کے کہا عمر اتنا دیر کہاں ٹھہرا رہا، کیوں تاخیر کی تو نے؟ لوگوں نے مجھے مکہ کی گلیوں میں پتھر مارے، لوگوں نے میرے صحابہ کو مارا، لوگوں نے میری صحابیات پہ تشدد کیا، لوگوں نے میرے اوپر اوتری پھینکی، لوگوں نے مجھے گالیاں دی۔ او عمر بتا تو کیوں نہیں آیا، کیوں نہیں آیا اپنے آقا کا دفاع کرنے کے لیے؟ آج آ گیا ہے۔ عمر نے بھی چیخ کر کہا آقا او آقا آج معاف کر دیجیے، کعبے کے رب کی قسم ساری کسریں لٹا نہ دوں، ساری کسریں ختم نہ کر دوں تو مجھے خطاب کا بیٹا نہ کہنا۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں یہی عمر ہے، روح گندی ہو گئی، روح پلید ہو گئی، روح زندہ آلود ہو گئی، انسان کے مسیحا کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے جا رہا ہے، لیکن قرآن نے ایسا صفایا کیا، روح کو ایسا صاف کیا
کہ وہ عمر جو محمد کا سر لینے کے لیے جا رہا تھا